الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین و سامعین حضرات، اس وقت ہم آپ کے سامنے نئے اسلامی ہجری سال کی مناسبت سے حاضر ہیں، اور اس سال کو، اس تقویم کو، اسلامی ہجری تقویم ہے، دو بڑے اماموں سے اور دو بڑی اسلامی شخصیات سے خاص مناسبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فاروق اعظم ہیں، اور جنہوں نے خیر اور شر کی ہمیشہ ایسی تمیز کی کہ جس میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، اور فاروق زبان نبوت سے آپ کو خطاب ملا، اور جن کے اسلام لانے کی فکر خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ عظیم سعادت و شرف رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو خوب پھیلایا، اسلام کو خوب طاقت عطا فرمائی، لیکن آپ ہمیشہ یہی کہتے اور سمجھتے رہے کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، ہم کو اسلام نے عزت دی، ہمیں غلبہ اسلام نے دیا، ہمیں طاقت اسلام نے دی، ہمیں مقام اسلام نے دیا، ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری حیثیت کیا تھی اور ہم کیا تھے۔ جب بات چلی اس اسلامی تقویم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے انہوں نے اس کو ہجرت سے شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، ہجرت بھی اپنی جگہ ایک پیغام رکھتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا جو ہے چھوڑنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ جو اصل ہے ایک مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے، ایک صاحب یقین کے لیے، ایک اللہ کے ایک بندے کے لیے، وہ آخرت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رہنے کی جگہ بنائی ہے، اور دنیا جو ہے چھوٹنے کی جگہ ہے، فنا ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب کمالات سے، صفات سے نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شروع سے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، شروع ہی میں ایمان لائے۔ جب بہت ہی چند افراد جو ہیں، تھوڑے سے چند افراد ایمان لائے تھے، ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، ان کے اندر جرأت تھی، ان کے اندر سچائی تھی، ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھنے کا اعلیٰ درجے کا ملکہ و کمال تھا، اور انہوں نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کو ضروری سمجھا تھا، اور اس منشا کو اسی وقت وہ سمجھ گئے تھے جب سب کی موجودگی میں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا، اور ساتھ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سمجھ گئے اسی وقت سے کہ ہمیں ان کا معاون بننا ہے، اور یہی حقدار ہیں اس منصب کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارات کیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جس سے جلیل القدر صحابہ، آپ کے قریب رہنے والے صحابہ، اور آپ کے پرانے صحابہ، اور جنہوں نے شروع سے ساتھ رہے، تو ان سب نے اس بات کو فوراً سمجھ لیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو، مرتبے کو ان میں ہر ایک جانتا۔ جب نام لیے گئے ہیں
کہ یہ لوگ جنت میں ہیں، اور ایک ایک کا نام لیا تو ان میں بھی جو نام لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے نام لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت ایسی ظاہر ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک عجیب غریب بات کہی، شاندار بات کہی، آب ذر سے لکھی جانے والی بات کہی۔ وہ یہ تھی کہ تمام زمین پہ تمام اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو وہ پلہ بھاری رہے گا۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سی وہ جو شب ہے جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اس کو ہی سارے حضرات بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور سب پہ بھاری سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کتنے موقع ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور اس وقت وہ ناقابل یقین بات سب کے سامنے آئی تھی، لیکن وہ ایک حقیقت تھی۔ اس حقیقت کی طرف مضبوطی سے جمانے والے، سب کو یقین اور مضبوط کرانے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معلوم تھی، اور اہل بیت بھی ان سے رجوع کرتے تھے، امہات المومنین بھی رجوع کرتی تھیں، اور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے کے افراد بھی جو آپ کے جو خاص آپ کے آل اور اہل بیت کہے جاتے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ، اور جو ازواج مطہرات کو الگ کر کے اہل بیت کہتا ہے وہ خود اسلامی شریعت کو، قرآن مجید کو گرچہ سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ اہل بیت اگر گھر کے ازواج اگر ازواج نہیں ہوں گی تو پھر ازواج کہاں جائیں گی اور کس کی اہل بیت ہوں گی؟ ازواج مطہرات اہل بیت میں اولیت رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا ہے وہ بھی ان میں حیثیت رکھتے ہیں اور مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ جو واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوتے آئے ہیں، اس میں شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کیسی زبردست ان کی حکومت تھی، اور کیسا ان کا رعب و دار تھا، اور کیسا ان کا جاہ و جلال تھا، اور کیسی اسلام کو ان سے تقویت پہنچ رہی تھی۔ ہر ایک اپنی اندر ایک عزت محسوس کرتا تھا، اور اسلام کو اندر ایک طاقت محسوس کرتا تھا۔ بڑے بڑے امپائر ان سے کانپتی تھی، تھراتی تھیں، اور لیکن اچانک وہ واقعہ ایک بڑی سازش کے تحت پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ کی معمولی ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلامی تاریخ کا خلافت راشدہ میں سب سے اہم اور بڑا واقعہ ہے جو فاروق اعظم کی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، لیکن بعد میں آنے والے واقعات نے حضرت فاروق اعظم کے اس واقعے کو ایسا بھلا دیا کہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اور چند لوگ تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی طرف اہمیت نہیں دی جاتی۔ جو ہمیں فاروق اعظم ہے، شہادت فاروق اعظم ہے اور معاصر فاروق اعظم ہیں، یہ سب بڑے اہم ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک ایک ان کا ایسا کارنامہ ہے جو ناقابل فراموش ہے، جس کی روشنی قیامت تک جاری رہے گی، اور جس کا فائدہ برابر دنیا بھر کی حکومتیں اٹھا رہی ہیں، چاہے ان کا نام نہ لیں، فائدہ تو اٹھا رہی ہیں، لیکن حکومتیں جب رائے حق سے ہٹتی ہیں، زیادہ حق سے ہٹتی ہیں، اور جس میں نمونہ بنانا چاہیے نہیں بناتی، جب اپنا فائدہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو فاروق اعظم کے اسوے کو اور طریقے کو بھول جاتی ہیں۔ یہ ان کی کوتاہی ہے اور ان کی غلطی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی مثالی شخصیت ہے، ایک ایسے مثالی حکمراں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تمام حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا دیا تھا۔ انہوں نے کیسے جزیات کو، اسلامی شریعت کی جزیات ہیں، ان کو انہوں نے
نمایاں کر کے اور اہمیت دے کر کے سامنے پیش کیا بنایا، اور اسلامی شریعت کو انہوں نے پورے طور سے نافذ کیا ہے۔ جس طرح ایمانیات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نافذ کیا، اور انہوں نے اس وقت جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے میں ہچکچاہٹ سی محسوس کی تھی، اور انہوں نے اس وقت جب بعض قبائل ادھر ادھر ہونے لگ گئے تھے، ڈگمگانے لگ گئے تھے، اور ایک اثر ہوتا ہے واقعے کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا آپ پیش آیا تھا، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑا کیا ہے، اور کیا عجیب جملہ فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کمی زیادتی کی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، کوئی چیز میں نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہاں تک واقعہ ہے حضرت امام حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، وہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے، لیکن واقعات شہادت کے ہیں جو ہیں وہ برابر ان کو ماتم کے انداز سے پیش کیا جاتا رہے اور عزاداری کے انداز سے سامنے لایا جاتا رہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرخرو ہوئے اس واقعے سے، ان کا رتبہ بلند ہوا، ان کا مقام بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے جس کا مقام جس طرح بلند کرنا چاہا بلند کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کسی اور انداز سے مقام بلند کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کسی اور انداز سے بلند کیا، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کسی اور انداز سے بلند کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام کسی اور انداز سے بلند کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ان کے کسی اور انداز سے بلند کیا۔ معمولی واقعہ ہے کہ حکومت ہاتھ میں ہے، ذرائع ہاتھ میں ہے، وسائل ہاتھ میں ہیں، اسباب تمام تر ہاتھ میں ہیں، اور ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم دیجیے ہم یہ کر ڈالیں، لیکن نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی صاحب ایمان کا جو مدعی ایمان بھی ہو اس کا خون بہے۔ قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس حیائی صفت پر، اس احسانی صفت پر کہ ان کے اندر کیسا لحاظ اور کیسی حیا ہے، اور کیسا خیال ہے، اور کیسا ان کے اندر مسلمانوں کے خون کی حرمت کا پاس ہے، لیکن ان باتوں کی طرف سے شیطان جو نگاہوں کو پھیر دیتا ہے اور آدمی سب کو بھول جاتا ہے۔ شہادت علی مرتضیٰ بھی بہت اہمیت کی حامل واقعہ ہے، کوئی ایسے نظر انداز کرنے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن کب تک یہ ہوگا کہ ہر واقعے بے ماتم کا ایک انداز صدیوں چلتا رہے۔ اسلام نے 3 دن کے سو کی بس اجازت دی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی، ان سب نے صاف اس بات کو واضح کر دیا ہے، اور بعد کے اور علماء نے بھی، اس سے پہلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور دوسرے حضرات نے بھی کہ یہ ہے ماتم اور سوگ، یہ جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ ماتم بھی وہ نہیں ہے جو اس کا انداز اختیار کیا گیا ہے، جو چیز شریعت سے ہٹے گی بدعت میں آ جائے گی، وہ ناقابل قبول ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس کا ارشاد ہے؟ ذرا غور سے سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اس لیے بدعت سے اجتناب بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض وقت ایک شرک کرتا ہے آدمی، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، بدعت کرتا ہے، بدعت کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور بعض اعمال وہ بھی ہیں جن اعمال میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا، جیسے تکبر ہے، اس میں خود آدمی اپنے کو شریک بنا لیتا ہے، ریاکاری ہے، اس میں بھی شرک خفی ہے، دوسرے کو شریک بناتا ہے عمل میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس عمل میں ریا ہوتی ہے وہ عمل قبول نہیں، جس عمل میں کبر ہوتا ہے وہ عمل قبول نہیں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج جو پھر محرم کا نئے سال کا آغاز ہے، اور نئے سال کا آغاز ہمیں اسلام کے عہد اول کی یاد تازہ کراتا ہے، ہمیں بدر و احد کی یاد تازہ کراتا ہے، ہمیں خندق کی یاد تازہ کراتا ہے، ہمیں
ہمیں مکی زندگی کی یاد تازہ کراتا ہے، مدنی زندگی کے واقعات کی یاد تازہ کراتا ہے، اور ہمیں ہوشیار کرتا ہے بار بار کہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہے مسلمان کی دنیا میں ایک آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اور جو ہے مسلمانوں کی زندگی دنیا میں جو ہے اسی طرح ہے کہ جیسے ایک قیدی ہو، قید خانے میں رہتا ہو، اس کا تعیش سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اصل تو مومن کے لیے جو ہے وہ آخرت ہے، وہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور ہر مومن کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری ہے وہ کبھی انہوں نے دنیا سے جی نہیں لگایا، اور دنیا جی لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا اختیار ضرور کیا جائے گا، لیکن بقدر ضرورت، اور جو دنیا سے لیا جائے گا اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے گا اور دوسروں کو نفع پہنچایا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں وہ زیادہ محبوب ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو اور دوسروں کے کام آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح سوچ، صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے اور راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔